آئیے خداوند کو زوردار تالیوں میں جلال دیں۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت اس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ہمارا خدا حلیم ہے، فروتن ہے، اور آج جو میں کلام پیش کیا چاہتا ہوں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوتا ہے، لیکن گدھے پر سوار ہو کر۔ گدھا جو ہے حلیمی اور فروتنی کی علامت ہے۔ اس لیے جس طرح آج کل کے دور میں اپنے آپ کو ذرا سا اختیار مل جائے، ذرا سا عہدہ مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو شو اپ کرنے کے لیے بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کو ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بگیوں کا استعمال کرتے ہیں، گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ اتنا حلیم اور فروتن ہے کہ اس نے لادو کے بچے کو اپنی سواری کے لیے استعمال کیا اور یروشلم میں بادشاہ کے طور پر داخل ہوا۔ آئیے کلام مقدس میں میرے ساتھ نکالیں زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے بنت صیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آئیے خداوند کے حضور میں جھکیں، دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے کہ تو نے اپنی حضوری بخشی تاکہ تیرے نام کو جلال دیں۔ آج خداوند جتنی جانیں تیرے حضور میں سجدہ ریز ہیں، ایک ایک کو چھو برکت دے، اپنے کلام سے سیر کر آسودہ کرنا، اور اپنے بندہ کو خداوند کلام کو بیان کرنے کا بھاری فضل بخش دینا۔ آج کا کلام ایک ایک روح بدن جان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اے پاک روح، یسوع کے روح، یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندہ کی رہنمائی کرنا، اور کلام کے عمیق مکاشفات اور عمیق سچائیاں اپنے لوگوں پر ظاہر کر، ان کے دلوں کی زمین کو تیار کر، اور کلام کا بیج ان کے دلوں میں بویا جائے، بیج بڑے پھلے اور 100 گنا پھل لائے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں پام سنڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ اس دن کی یاد ہے جب اپنی مصلوبیت سے پہلے مسیح خداوند 4 دن پہلے یروشلم میں بادشاہ کے طور پر داخل ہوئے۔ بے شک وہ بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل تو ہوئے، لیکن اس کے پاس اختیار بھی تھا، اور اس کا رتبہ بھی بادشاہی کے تھا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہوتے ہوئے اس نے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یروشلم میں داخل ہونے کا قصد کیا۔ وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو کے آ سکتا تھا، لیکن گھوڑا جو ہے اس میں غرور جو ہے شامل ہوتا ہے،
اور گھوڑے کو آپ ویسے بھی دیکھیں تو وہ بڑا پھرتیلا جانور ہے، اور ذرا سا اس کو ہاتھ لگاؤ تو آپ اس کے طور طریقے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن گدھا جو ہے حلیم ہے، فروتن ہے، اور وہ حلیمی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گدھے پر جتنا مرضی اس کا مالک بوجھ رکھ دے اور وہ اس بوجھ کو منزل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کی حلیمی اور فروتنی ہے، یہ اس کے باطن میں چیز ڈلی ہوئی ہے، اس کی سرشت میں ہے، اس کی جبلت میں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مسیح خداوند اپنی مصلوبیت سے 4 دن پہلے یروشلم میں بادشاہ کے طور پر داخل ہوئے، اور آج سنڈے کا دن ہے، اس دن بھی اتوار کا ہی دن تھا، اور یہ 4 دن پہلے مسیح خداوند یروشلم میں بادشاہ کے طور پر داخل ہوئے، اور اس کو ہم پام سنڈے بھی کہتے ہیں، کھجوروں کا اتوار بھی کہتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے سنڈے کے دن اپنے دکھ اور مصلوبیت کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کی تھی، اور ان واقعات کے رونما ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اور وہ جو بھیڑ ان کے ساتھ رہتی تھی ان کو بیان کیا تھا کہ ابن آدم جو ہے یروشلم میں تو ہم جاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو 12 شاگردوں کو خداوند نے کہا، لیکن دیکھو ابن آدم جو ہے فقیوں اور فریسیوں اور کاہنوں کے اور غیر اقوام کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کرنے کا حکم دیں گے، اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، وہ اسے کوڑے ماریں گے، اور وہ اس پر لعن طعن کریں گے اور طعنوں کا سبب بنائیں گے، اور پھر مسیح خداوند تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت سے پہلے پیش گوئی کی تھی اور اپنے شاگردوں سے روبرو بات کی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی اندھے پن کی وجہ سے شاگرد اس وقت اس بات کو نہیں سمجھے، لیکن جب مسیح خداوند مصلوب ہوئے، مر گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو وہ ساری باتیں جو مسیح خداوند ان کے ساتھ کیا کرتا تھا ان کو یاد آنا شروع ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کے پہاڑ یعنی بیت فگے کے علاقے میں پہنچ کر خداوند نے 2 شاگردوں کو حکم دیا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہ ایک گدھی بندھی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ، اور اس کو کھول کے لاؤ، اور اگر تمہیں کوئی پوچھے منع کرے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے ویسا ہی دیکھا جیسا مسیح خداوند نے فرمایا تھا، اور جب گدھی کا بچہ فراہم ہو چکا تو اسی روز یعنی اتوار کے روز مسیح خداوند شاہانہ طور پر اس گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے۔ بے شک یہ حلیمی فروتنی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مسیح خداوند وہاں پہ گھوڑے کی سواری بھی کر سکتے تھے، لیکن یہودی قوم جو ہے وہ ایک بادشاہ کا انتظار کر رہی تھی، اور جب خداوند گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ مان لینا تھا۔ لیکن عزیزو، مسیح خداوند پہلی آمد میں ایز اے لیم برے کے طور پر آئے کہ
पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का कफ़ारा दे सकें, और वो निजात के काम को पूरा करने के लिए आए। वो बादशाह बनने के लिए नहीं आए। बेशक वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, लेकिन उस वक्त वो बादशाह बनने के लिए नहीं आए थे। उसका वक्त ठहराया हुआ है। खुदावंद अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ और तमाम ईमानदार जो रप्चर में खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे, हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। आसमान पर खुदावंद जब दूसरी आमद में आएगा तो 1000 साल बादशाही करेगा। खुदावंद ने वो वक्त ठहरा रखा है, और ये वक्त जो है बादशाही का नहीं था। इसलिए खुदावंद ने गधे के बच्चे को चूज़ किया, उसको अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल किया। हलीमी और फरोतनी के साथ यरूशलेम में दाखिल हुआ, लेकिन वो एज ए बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ था तो लोगों की खुशी दीदनी थी। जैसा कि हम देखते हैं कि लोगों ने दरख्तों की डालियाँ काट काट कर उसके रास्ते में बिछाईं, अपने रंगीन कपड़े उसके रास्ते में बिछाईं और उसकी बड़ी इज़्ज़त व तौक़ीर की, और फिर होशाना के नारे लगाए, और लोग पुकारते थे। यहूदियों ने, फकीयों, फरीसियों ने उसे मना किया कि इनको चुप करवाए, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैंने इनको चुप करवा दिया तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो इसलिए अजीज़ों, भीड़ जो थी वो होशाना के नारे लगाती थी और पुकार पुकार कर कहती थी, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह आता है। हालेलुया। सो हम भी उस दिन को याद करते हुए होशाना का नारा लगाएंगे। होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सो हम अपने बादशाह को अपने दिलों में वेलकम करते हैं कि हमारा खुदावंद बादशाह के तौर पर यरूशलेम में, हमारे दिलों की यरूशलेम में दाखिल हुआ है। सो हम बड़े ही पूरे दिल के साथ उसे अपनी ज़िंदगियों में लें, क्योंकि खुदावंद का हुक्म है तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। सो जब मसीह खुदावंद ने उनको कहा कि अगर मैंने इन बच्चों को चुप करवाया तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, गोया हकीकत को पोशीदा नहीं रखा जाता। और ये एक हकीकत थी कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। इसलिए खुदावंद के इरादे और उसके मंसूबे इंसान जो है जान नहीं सकता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि खुदावंद अपने सारे मंसूबे जो है इंसान पर ज़ाहिर करता है। और जब इंसान पाक रूह की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो ये सारे भेद, ये सारे सीक्रेट, ये सारे राज जो है उस पर खुलते चले जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब भीड़ चिल्ला रही थी, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तो फरीसियों ने आपस में कहा तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जहान उसका पैरों हो चला। यानी जो भीड़ है, जो वहाँ के लोग हैं, वो खुदावंद के पैरों होते जा रहे हैं। बड़ी फ़िक्र की बात थी कि यहूदी जो फरीसी जो कबीला था वो मसीह खुदावंद से बड़ी ही जेलस करता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि जहान के लोग उसके पीछे आएं।
اس لیے وہ فکر کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنائیں جس سے مسیح خداوند کو پکڑ کر اس پر چارج لگائیں اور اس کو مصلوب کر دیں، لیکن اس کا عزیزو ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ مسیح خداوند 4 دن پہلے یروشلم میں بادشاہ کے طور پر داخل ہوئے، اور اپنی قربانی سے پہلے وہ 4 دن پہلے یروشلم میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل قوم بھی جب قربانی کرتے تھے بکروں، شتروں، گائے بیل کی، تو اس وقت اپنے جانور کو 4 دن پہلے اپنے گھر میں لے کے آتے تھے۔ مسیح خداوند بھی سنڈے کے روز یعنی اپنی مصلوبیت سے 4 دن پہلے یروشلم میں بادشاہ کے طور پر یعنی اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ قربانی کا جانور بھی 4 دن پہلے لوگ جس کی قربانی دیتے تھے اس کو اپنے گھر میں اتارتے تھے، رکھتے تھے، اور پھر اس کو قربان کیا کرتے تھے۔ پام سنڈے والے دن ایک زبردست واقعہ رونما ہوا کہ خداوند یسوع مسیح بے شک بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، لیکن یروشلم پر وہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں، یروشلم اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے یروشلم میں آئے وہاں پہ قتل کیے گئے، اور مسیح خداوند یروشلم شہر پر رویا۔ لوکا 19 باب 41 سے 44 آیت میں یہی لکھا ہے کہ جب مسیح خداوند یروشلم میں داخل ہوئے، اس کے نزدیک آئے تو اس شہر پر رویا اور کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن سلامتی کی باتوں کو جانتا، مگر اب تیری آنکھوں میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو جانتا نہیں، روحانی اندھا پن ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن جو ہے تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے۔ یروشلم کی بات ہو رہی ہے۔ مسیح خدا نے وہ پروفیسی، وہ نبوت کی کہ جب یروشلم کو گھیر لیا جائے گا، اس پر دمدمہ باندھا جائے گا، مورچے باندھے جائیں گے، اور یروشلم کو غیر اقوام گھیر لیں گی، اور اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ہیکل کو جلا دیا جائے گا۔ یہ مسیح خدا نے اسی دن پروفیسی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جو پروفیسی خداوند نے کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ مسیح خداوند نے وہ پروفیسی کی، وہ نبوت کی، اور ان لوگوں کو خبردار کیا کہ وقت کو غنیمت جانے، یعنی لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے، لوگ جو وہاں پہ بستے تھے، وہ وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور وقت جو ہے انسان پر ایک ہی دفعہ مہربان ہوتا ہے، بار بار مہربان نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ گیا وقت جو ہے ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کے جو بال ہیں وہ آگے کی طرف ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف۔ اگر آپ دوڑ لگائیں گے تو آپ اس کو پیچھے سے نہیں پکڑ سکتے، اگر آپ سے اس سے زیادہ تیز چلیں گے اور پھر آگے سے جا کے اس کو تھام سکتے ہیں۔ تو عزیزو، وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور وقت کو غنیمت جانیں، اور ہمارے پاس وقت، وہ یروشلم کے لوگوں کو مسیح خدا یہی کہہ رہے تھے کہ وقت جو ہے ایک سا نہیں رہتا، اور وقت جو بار بار نہیں ایسا آتا، مہربان وقت بار بار نہیں آتا، اس لیے اپنے شہر کی بھی قدر کریں، اپنے بادشاہ کی بھی قدر کریں۔ اور یہ پیش گوئی اس نے یروشلم شہر کی بربادی کے لیے اور ہیکل کی بربادی کے لیے کی، اور اس کی جو پیش گوئی ہے وہ رومی گورنر
ٹائٹس کے دور میں 17ویں عیسوی میں پوری ہوئی، جب ہیکل کو بالکل برباد کر دیا گیا اور اس کو آگ لگا دی۔ یہ نبوکد نظر بادشاہ جب ان کو قید کر کے لے گیا تو اس وقت رومی جو گورنر تھا تیتس، اس نے یہودیوں کی اس سرتابی کو کچل دیا اور شہر پناہ اور شہر کو تباہ کر دیا، اور اس میں انہوں نے ہیکل کو بھی جلا دیا، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہاں پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل کو جلایا گیا تو لوگوں نے سونا ڈھونڈنے کی خاطر پتھر کو پتھر سے اکھاڑ کر اندر سے سونا تلاش کیا، کیونکہ جب ہیکل کو جلایا گیا تو بہت زیادہ سونا جو ہیکل میں تھا اور وہ پگھل پگھل کر پتھروں میں گھس گیا، اور جب سونے کی تلاش میں بھی لوگ آئے اور وہاں کے لوگوں نے بھی پتھر پر پتھر باقی نہ رہنے دیا، کیونکہ جب بلاسٹ ہو جاتا ہے، جلایا جاتا ہے تو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کی رکھوالی نہیں کی جاتی، جو بھی مرضی آتا ہے وہ آ کے اکھاڑ کے اپنی چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتا ہے۔ تو جب سونے کی تلاش میں لوگ وہاں پہ یروشلم میں آئے تو انہوں نے بھی پتھروں کو اکھاڑ اکھاڑ کر، جو سونا پگھل کر اس کی دراڑوں میں، اس کے پتھروں میں چلا گیا تھا، وہ اکھاڑ اکھاڑ کے نکال لیا، اور مسیح خداوند کی وہ نبوت، وہ پروفیسی پوری ہوئی کہ یہاں پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا۔ مسیح خداوند بے شک یروشلم میں گدھے پر سواری کر کے آئے، اور مسیح خداوند کی یہ فروتنی اور حلیمی کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے، بہت بڑی علامت ہے، جو حوالہ میں نے متن کے طور پر پڑھا، زکریا 9 باب 9 آیت، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ سو عزیزو، مسیح خداوند جو ہے وہ حلیم اور دل کے فروتن ہے۔ انہوں نے اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو دعوت دی، اے محنت اٹھانے والے اور دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ہلکا ہے اور ملائم ہے، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ یہ مسیح خداوند نے فرمایا۔ بے شک وہ گدھے پر سوار تھا اور لادو کے بچے پر سوار تھا، لیکن وہ حلیم تھا۔ انگریزی میں اگر ہم اس کو یہ کہیں تو لکھا ہے although he is meek but not weak۔ مسیح خداوند میک تھے لیکن ویک نہیں تھے، اختیار اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی فطرت میں حلیمی فروتنی تھی، کیونکہ پہلی آمد میں اسے حلیم کے طور پر ایز اے برا جو ہے قربان ہونے کے لیے آتا ہے۔ پہلی آمد میں مسیح خداوند کو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یروشلم میں داخل ہونا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسیح خداوند ایمانداروں کے ساتھ دوسری آمد میں مقرب فرشتوں کی للکار کے ساتھ جب آئے گا تو ایز اے بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شیر ببر کی طرح اس دنیا پر آئے گا اور 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب ہیکل میں، سیدھے ہیکل میں داخل ہوئے اس پروفیسی کے بعد، اور پھر ہیکل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، لوگوں نے کاروبار کھولے ہوئے ہیں، کوئی کبوتر بیچ رہا ہے، کوئی مالائیں بیچ رہا ہے، اور آج کل کے دور میں بھی مختلف جو دربار ہیں وہی وہاں پہ بھی یہ چیزیں، دکانیں جو سجی ہوتی ہیں، اسی طرح ہیکل میں بھی قربانی کے لیے کبوتر
اور جانور جو تھے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ لیکن مسیح خداوند جب ہیکل میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ مسیح خداوند ہیکل میں داخل ہوئے، بے شک وہ ہیکل کا مالک ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ صادق ہے۔ اور انسان جو ہے وہ ہیکل کو بھی، دعا کے گھر کو بھی ڈاکوؤں کی کھو بنائے ہوئے ہے، اور زر و مال کی ہوس میں وہ چین سے نہیں بیٹھتا اور نہ ہی دوسروں کو بیٹھنے دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے کبوتر فروشوں کی تختیوں کو الٹ دیا اور ایک کوڑا بنایا، کپڑے کا کوڑا بنایا، اور پھر ہیکل کی صفائی کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اور مسیح خداوند وہاں پہ غضبناک ہوئے، غصے ہوئے، لیکن یہ ان کا غصہ پاک غصہ تھا۔ عزیزو، ہم بھی جب کسی ایسے مقصد کے لیے غصہ کرتے ہیں تو ہمارا غصہ جو جائز ہے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا ہے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنی خفگی کو ختم کر دینا ہے اور پھر سے بحال ہو جانا ہے۔ تو عزیزو، مسیح خداوند نے وہاں سے نکلے، بے شک خداوند بادشاہ کے طور پر آئے، وہ زبردست منتظم کے طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، اور انہوں نے سارا انتظام بہت ہی اچھا کیا، اور وہ حلیم تھے۔ بے شک ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اختیار تھا، لیکن انہوں نے حلیمی اور فروتنی استعمال کی، اور انہوں نے ہمیں بھی یہ درس دیا ہے کہ بے شک ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے، لیکن ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حلیمی، فروتنی، بردرجہ العتم موجود ہونا چاہیے۔ مسیح خداوند نے بے شک وہ بادشاہ کے طور پر آئے، لیکن ہمارا بادشاہ حلیم تھا، اور اس نے بے شک وہ اختیار رکھتا تھا، اور لیکن وہ ویک نہیں تھا، وہ میک تھا، حلیم تھا، لیکن وہ ویک نہیں تھا۔ تو عزیزو، ہمیں اپنے قائد پر، اپنے بادشاہ، اپنے خداوند پر، اپنے آقا، اپنے بادشاہ کو فالو کرتے ہوئے بے شک ہم اختیار رکھیں۔ اس دنیا میں بے شمار ہمیں رتبے، عہدے جاب پہ ملتے ہیں اور خدمت میں ملتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مغرور نہیں کرنا، غرور ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنی خدمت کو کرنا ہے، اپنی جاب کو کرنا ہے۔ اور مسیح خدا نے ہمیں آج کے دن، یعنی اتوار کے دن، پام سنڈے کے دن یہی درس دیا ہے کہ ہم حلیم اور فروتن ہوں، بے شک ہمارے پاس اختیار ہو۔ سو ہمیں حلیمی اور فروتنی کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کو تھامے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے کہ ہم خداوند کے اس نقش قدم پر چلیں، حلیم اور فروتن بن کر۔ جو بھی ہمیں خدمت دی جائے، جو بھی ہمیں خدمت کا توڑا ہمارے پاس ہے، اس کو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔